کہ اس امت کے قدموں کے نیچے جبریل کی خواہش ہے کہ میرے پر ہو. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کوئی قدر ہو سکتی ہے؟ اس امت اور اس امت کی قدر کیوں ہوئی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. بے شک. سبحان اللہ. اب جبریل اتر ہے. آگے میرے آقا علیہ السلام نے سرخ نور کے سمندر دیکھے, سفید نور کے بھی سمندر دیکھے, آگے اللہ مکان کی بلندیوں تک پہنچے. اب باری آتی ہے دیدار خدا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا. انداز یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى. سادے لفظوں میں ایدہ کہہ لو کہ جدوں اللہ دا دیدار مصطفیٰ نے کیتا تے ویندے ہی رہے اکھ چمکی نہیں. سبحان اللہ. انہاں ویکھیا کہ اکھ چمکی نہیں. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا. سبحان اللہ. اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی. اب رب کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ اتنا لمحہ تھا بڑا زبردست کہ یار کے پاس بیٹھا ہے اتنا قریب. اور ظاہری بات ہے کہ یار نے یار سے پھر باتیں کی جو بھی باتیں کی. سبحان اللہ. یار نے یار سے باتیں کی جو بھی باتیں کی. راز ہے. میرے آقا نے کسی پر عیا نہیں کیا, راز کو راز ہی رہنے دیا. سبحان اللہ. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب رب کو بھی دیکھ لیا تو پیچھے کون سا غیب تم سوچتے ہو کہ جس کا میرے آقا کو علم نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات. تو پھر میرے احمد رضا سے پوچھے تو میرے احمد رضا بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جرا نبی پاک کی بات ہے نا تو بات اعلیٰ کیا کریں. رب سے اعلیٰ کوئی نہیں کائنات کے اندر. تو جب رب بھی نہیں چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اللہ حضرت امام السنت لکھتے ہیں کہا اور کوئی غیب تم سے جب خدا نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا ہی نہ چھپا تو تم پہ کروڑوں درود. اب ذرا پڑھیے رب کہتا ہے یا ایوہ النبی, اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. قل صراط نہیں دیکھا, یقین ہے, کیونکہ یقین نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا. قل صراط پہ گزرنا ہے, دیکھا نہیں. کہا کس نے؟ میرے مصطفیٰ نے. حوض کوثر نہیں دیکھا. کہا کس نے؟ میرے آقا. جنت کو نہیں دیکھی, جہنم کو نہیں دیکھی, لیکن یہ ساری باتیں میرے آقا دیکھ کر آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب غیب ہے کہ اب ذرا میں اور ایک آگے کی بات یہ کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. دوران نماز صحابی پیچھے ہیں, نبی پاک آگے ہیں, اور دوران نماز میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں کیا سبحان اللہ. اور پھر نیچے کر لیا. سبحان اللہ. جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کہنے لگے حضور نماز کی حالت میں ہاتھ اوپر پھر نیچے, اس میں حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے کیا دیکھا, کیا نظر آیا؟ سبحان اللہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کی حالت میں دیکھا اللہ نے جنت کو میرے سامنے عیاں کر دیا. سبحان اللہ. جب جنت دیکھی تو جنت کے اندر ایک انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا. دل کیا, چاہت ہوئی اس کو توڑ لیا جائے امتیوں کے لیے. سبحان اللہ. اس کو توڑ لیا جائے امتیوں کے لیے. کہا قیامت تک تم کھاتے رہتے وہ کبھی ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ. تو میں نے توڑا بھلا کیوں نہیں ہے, توڑا کیوں نہیں ہے, فائدہ تو بہت تھا.
ایک خوشے کے اندر ایک انگوری کافی تھا زندگی کے لیے، سبحان اللہ لیکن تھوڑا اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کا راز ہے، سبحان اللہ تو راز ہے، دنیا میں راز ہی رہے گا۔ سبحان اللہ جب تم جنت میں جاؤ گے قیامت والے دن پھر ہی وہاں جا کے دیدار کر لینا۔ سبحان اللہ دنیا میں جب تک رہو گے راز ہے، تو میں نے راز ہی رہنے دیا۔ مجھے یہ بتائیے جنت کے در آسمانوں میں زمین میں حضرت امام حسن سے پوچھئے تو آپ فرماتے ہیں کون سا آسمان، کون سی زمین، کس زمین کی بات کرتے ہو؟ جنت اتنی وسیع ہے زمین کے اندر طاقت نہیں کہ جنت زمین پر ہو۔ پھر کہا آسمانوں پر ہوگی، کہا آسمانوں میں بھی اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں ہے کہ جنت کا احاطہ کر سکے۔ سبحان اللہ پھر کہا کدھر ہے؟ کہا عرش کے نیچے۔ سبحان اللہ جنت کہاں ہے؟ عرش کے نیچے۔ بولو ذرا کہاں ہے؟ عرش کے نیچے۔ تو دیکھو عرش کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے۔ سبحان اللہ 7 آسمان، 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ بیری کا درخت جہاں جبریل کا مقام ہے، تو اس بیری کے درخت سے بھی آگے رب کا عرش ہے، سبحان اللہ اور عرش 360 اس کے پائے ہیں، سبحان اللہ 360۔ 4 فرشتے اس کو اٹھا کے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ قیامت والے دن 8 ہوں گے، سبحان اللہ ابھی 4 ہیں، قیامت والے دن کتنے ہوں گے؟ 8۔ دیکھیں عرش کہاں ہے، اور عرش کے نیچے جنت ہے، جنت کی چھت رب کا عرش ہے، وہ کہاں اور میرے آقا کہاں؟ سبحان اللہ مسجد نبوی ہے، مصلی امامت ہے، اور آقا مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اور نظر کہاں جا رہی ہے؟ جنت جنت ہے۔ سبحان اللہ بتائیے ذرا غیب ہے کہ نہیں؟ یہ بھی غیب نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب اتنی دور تک میرے آقا کی نگاہ گئی تو مدینے بیٹھ کر ان امتیوں پہ نظر نہیں آ سکتی؟ سبحان اللہ ان امتیوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ بڑے افسوس والی بات ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو آواز آتی ہے سنتے ہیں، سبحان اللہ ادھر بیٹھ کر کہو ادھر قبر کے پاس، تو پھر کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، اور اگر تم فیصلہ آباد میں بیٹھ کر پڑھو گے تو شرک ہے، سنتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں پاگلو تم نہیں کہتے تو تمہاری قسمت، سبحان اللہ یہ تمہاری قسمت ہے، نامراد قسمت ہے، بے قسمت ہو تم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے والا اور ہم ادب مصطفیٰ سیکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ رب نے کیا سکھایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، تو یا ایھا النبی، کس نے کہا؟ تب بھی کہنا تھا کہ یا اللہ یہ نہ کہو کیونکہ حضور تو ابھی دنیا سے چلے گئے، ابھی تو حضور نے وصال کر دیا، پردہ کر دیا، تو ابھی نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے اصول بن گیا۔ سبحان تو اللہ سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہم نہ کہنے والے نہیں، ہاں کہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو پہلی صفت ہے غیب کی خبریں بتانے والے، پھر فرمایا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا۔ ذرا بولو بلند آواز سے، کیا بنایا؟ حاضر و ناظر بنایا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جب میں آپ کو دیکھوں تو میں ہوں ناظر،
دیکھنے والا تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں ہوں حاضر موجود آپ کے سامنے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، آپ میرے لیے حاضر و ناظر، میں آپ کے لیے حاضر و ناظر. لیکن میری نگاہ اور آپ کی نگاہ کے اندر تھوڑا فرق ہے. میں اگر قرآن سادہ دیکھوں تو سمجھ جاتا ہوں اس میں رب نے کیا کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو خالی قرآن دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر میری نظر میں اور آپ کی نظر میں فرق ہو گیا. ادھر بیٹھے بیٹھے ہماری چھوٹی سی نگاہ ہے اور چھوٹی سی نگاہ میں اتنا چھوٹا سا فرق ہے. تو جب ہماری نگاہوں میں اتنا چھوٹا سا فرق ہے اور ہماری نگاہ کیا دیکھتی ہے، بس یہاں تک دیکھے گی، وہاں تک دیکھے گی، جہاں تک لائٹ ہے وہاں تک دیکھے گی، اس سے آگے تو نہیں پتا نا. اب ذرا میرے آقا کی نگاہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے اللہ کے نبی ہیں. آپ نے جب رب کا دیدار کیا نا تو دیدار کرنے کے بعد نظر کے اندر اتنی وسعت آ گئی. آج کل کے دور میں حساب لگایا جائے، آج کل کے دور میں تقریباً 25 کلومیٹر دور کالا پتھر ہو، رات کا اندھیرا ہو، کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی کیڑی چل رہی ہو، اور کتنے کلومیٹر دور؟ 25 کلومیٹر دور اللہ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. تو میرے آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث واقع ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی دور سے کالی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر اگر کالے رنگ کی کیڑی چلے تو حضرت موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ شان کلیم کی ہے، حبیب اللہ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ شان کلیم اللہ کی ہے تو حبیب اللہ کا عالم کیا ہوگا. حبیب اللہ کا عالم یہ ہے. میرے آقا علیہ السلام حاضر کہاں تک ہے. جبریل آئے اور جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز سنی آپ نے؟ کہا ہاں سنی ہے. عرض کرنے لگے حضور یہ پتھر کی آواز ہے اور پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. آج سے ہزاروں سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکنے کا حکم دیا. یا رسول اللہ آج وہ پتھر اس کی تہہ تک پہنچا ہے. آج اس کی تہہ تک پہنچا ہے. ذرا مجھے بتائیے 7 زمینیں ہیں، اس کے نیچے ایک فرشتہ کھڑا ہے، فرشتے کے قدم ایک بیل کی پشت پر ہیں اور بیل ایک پتھر پر کھڑا ہے اور پتھر کے نیچے بے کنار سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے جس کے اوپر اللہ نے یہ پوری کائنات کا نظام پیدا کیا ہے. اور اس مچھلی کے نیچے بے کنار سمندر ہے اور سمندر کی جہاں تہہ ختم ہوتی ہے جہنم کا پہلا دروازہ شروع ہوتا ہے. اتنا گہرا ہے جہنم. تو پہلا دروازہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. 7 دروازے ہیں. لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے اور 7واں اتنا ڈھونگا، اتنا آخری. اور ہزاروں سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا اور اس کی تہہ تک پہنچا تو میرے آقا نے وہ تہہ والی آواز کو بھی سن لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا حاضر. سبحان اللہ. یہاں تک میرے آقا حاضر ہے. اب ذرا یہ بتائیے جو زمین کی تہہ کو، سمندر کی تہہ کو، جہنم کی تہہ کو جانتا ہے وہ مومن کے دل کی تہہ نہیں جانتا. سبحان اللہ.
سلطان العارفین سلطان باہو سے پوچھ لے تو آپ کہتے ہیں اے دل دریا تو جو جہنم کی تہ تک پہنچا ہوا پتھر اس کی آواز جانتا ہے وہ مومن کے سینے کی آہ بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. مومن کے سینے کی آہ کرے تو کوئی کرے تو صحیح. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا نظام دیا امتی کو. جب تیرا دل کرے اپنے نبی کو یاد کر. سبحان اللہ. جب تیرا دل کرے کیسے 5 بار میری بارگاہ میں آ جا اور میری بارگاہ میں جب بیٹھ التحیات کی شکل لے اور یوں بول سارے سب کو اجازت اپنا ہے بیگانہ ہے کوئی بھی ہے قسمت اپنی اپنی اجازت سب کو ہے قسمت اپنی اپنی. تو کہا یوں کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. قسمت میں نے بتایا کہ اپنی اپنی. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سنیوں کے جو بڑے زبردست پیشوا ہیں آپ فرماتے ہیں جب اس مقام پر پہنچو نا تو تیری آنکھیں بند ہو جائیں دل کی آنکھیں کھل جائیں. سبحان اللہ. اب تم یہ تصور کرو کہ مصطفیٰ سامنے ہے اور میں اپنے نبی کو سلام کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. السلام علیکہ ایہا النبی. اے میرے سونے غیب کی خبریں بتانے والے نبی مجھے بھی جاننے والے نبی آپ پر سلام. سبحان اللہ. جب اس قدر تم اخلاص کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو سلام کرو گے تو میرے آقا جواب نہیں دیں گے. سبحان اللہ. حدیث میں بتا دیتا ہوں شفاء السقام فی زیارت خیر الانام یہ ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے. علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ لکھنے والے آپ فرماتے ہیں میرے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا میں زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے سبحان اللہ. اور دنیا سے پردہ کر جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. تمہارے اعمال ڈیلی میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اگر اچھے ہوں تو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگر برے ہوں ان کے اندر کمیاں ہوں کوتاہیاں ہوں نافرمانیاں ہوں تو اب میرے لجپال نبی کہتے ہیں میں تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اتنا سونا نبی اور اتنی قدر اپنے امتی کی تو پھر کیوں نہ امتی کی بھی دل کی کھڑکی کھلی ہو اور اپنے نبی کو کہہ رہا ہو یا رسول اللہ اتنا کرم فرمایا ہے تو اتنا اور بھی کر دے میرے سلام کا جواب ہی عطا کر دے. سبحان اللہ. سلام تو میں نے کر ہی دیا ہے جواب آتا آپ ہی عطا کر دے. تو تم بھی کہہ لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام. بلند آواز میں کہہ دیو یا نبی سلام یا بتانے والے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ. شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے گواہ. بلند آواز سے بولے گواہ. اور گواہی وہ دیتا ہے جس نے موقع کو دیکھا ہو. سبحان اللہ.
گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے موقع کو بولو بولو ذرا، جس نے موقع کو دیکھا ہو۔ قرآن میں رب کہتا ہے قیامت والا دن ہوگا، ساری دنیا موجود، پہلی امتیں اور امت مصطفیٰ بھی، سبحان اللہ، سارے نبی بھی ہوں گے، اور سارے نبیوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے تبلیغ کی؟ تو نبی کہیں گے یا اللہ کی۔ امتیوں سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے نہیں۔ نبیوں کے امتی منکر ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں، ہم تک کوئی آیا ہی نہیں۔ اب باری آئے گی امت مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا ہے میرے محبوب کی امت تم بتاؤ، سبحان اللہ، میرے نبی سچ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نبیوں کی تصدیق کرے گی امت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی قدر، اتنا مقام رب کی بارگاہ میں میرے آقا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، تو جب امت کہے گی نا یا اللہ تیرے نبی سچ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اب سب سے آخر میں گواہی طلب کی جائے گی مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، اب کہا جائے گا میرے سونے محبوب ذرا آپ بتاؤ، آپ کی امت سارے نبی صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو میرے آقا کہیں گے ہاں یہ نبی بھی سچے ہیں، میری امت بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ، اب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کا حکم سنائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی پتا ہے پہلی امتیں کتنے پانی میں ہیں، کیا کریں گی، کیا انداز ہے، حالانکہ ان امتوں کے اندر میرے آقا آئے نہیں، پتہ سارا ہی ہے۔ اور اس امت کے اندر 63 سال تک رہے، 63 سال تک، 40 سال کے بعد 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ شریف، 10 سال مدینے میں، سبحان اللہ، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 63 سال، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی عرصہ گزرے سب کو میرے آقا علیہ السلام اپنی مبارک آنکھوں سے جانتے بھی ہیں اور دل انور سے پہچانتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے شاہدن، پھر ہے وہ مبشرن و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا۔ اب ذرا خوشخبری کے اوپر ایک حدیث بات، ریاض الصالحین کے بالکل آخر میں جنت کے باب کے اندر یہ حدیث لکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں آخری جنتی جب جا رہا ہوگا تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو اللہ کی بھر گئی ہے، میں آخری ہوں، ساری دنیا پہلے چلی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جنت بھر چکی ہو، میرے لیے جگہ خالی نہیں بچی، تو واپس آ جائے گا، آ کر رب سے کہے گا یا اللہ تیری جنت بھر گئی، میں تو آخری ہوں۔ اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، تو دوبارہ جائے گا، پھر اس کے دل میں خیال آئے گا، دوبارہ پھر آ جائے گا، 3 دفعہ ایسا ہو۔ جب چوتھی بار آئے گا نا تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا تیری جنت بھر گئی، اللہ فرمائے گا جا، توجہ، اتنی تجھے جنت میں جگہ دی جتنی اس دنیا کی مثل 10 دنیا ہو۔ سبحان اللہ، اس دنیا کی مثل 10 دنیا ہو۔ علامہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کا تم سفر کرو نا تو 12 سال لگتے ہیں، 12 سال تک بندہ چلتا رہے تب جا کر مشرق سے مغرب تک پہنچے گا۔ یہ زمین ہے، پھر آسمان ہے، اتنی دنیا ہے، تو کہا آخری جنتی تجھے مبارک ہو، اتنی جنت میں جگہ دی جتنی اس دنیا کی مثل 10 دنیا۔ سبحان اللہ، جب اتنا سارا انعام انہیں سنے گا نا تو کہے گا یا اللہ اتنی شان والا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو نے میرے ساتھ مذاق کیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، کہ بندہ کتنا بھولا والا ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میری رب کی رحمت انتہا درجے کی وسیع ہے۔ سبحان اللہ،
جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب میرے آقا کی دوسری حدیث سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا ایک فرشتہ، کہے گا او جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہارے کپڑے میلے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات کپڑے میلے نہیں ہوں گے، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، بیمار بھی نہیں ہوں گے تم۔ تیسرے نمبر پر تمہیں کوئی غم نہیں آئے گا، جنت میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر کہا تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی تھکاوٹ نہیں۔ پھر فرمائے گا آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہیں زندگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ اور اگلی بات سنو، کہے گا جنتیوں تمہیں مبارک ہو، جنت کے اندر تم آگئے ہو، یہاں سے تمہیں نکلنا کبھی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کے لیے تم نے جنت میں ہی رہنا ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں کس نے سنائی؟ میرے مصطفیٰ۔ اب آگے چلیے، رب کہتا ہے وَنَذِيرًا، ڈر سنانے والا۔ میرے آقا نے ڈر والا کیسے سنا؟ ایک حدیث یہاں بھی بیان کرتا ہوں بڑی توجہ سے۔ حضرت معاذ بن جبل بڑے پیارے صحابی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن بیٹھے تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب قیامت والا دن ہوگا، دنیا قبروں سے نکلے گی تو کیسا انداز ہوگا؟ یہ سوال تو معاذ بن جبل نے کر دیا، لیکن میرے آقا کا چہرہ انور جھک گیا، اور جھکانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور کر کے فرمایا معاذ میری امت کے 10 گروہ بنیں گے۔ کتنے گروہ بنیں گے؟ بلند آواز سے بولو کتنے؟ گنتی کرنی ہے توجہ سے، چند گنواؤں گا، 10 گروہ بنیں گے میری امت کے۔ فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا قبر سے جب نکلے گا نا اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ اتنی بڑی ذلت، ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے سرکار کے امتی، قبروں سے نکلیں گے اسی انداز میں، ہاتھ کٹے ہوئے۔ ایک گروہ یہ ہے، اور دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا ان کے بدن سے سمیل آئے گی، اتنی گندی سمیل آئے گی جیسے کسی مردار کے بدن سے سمیل آتی ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ پھر کہا ایک گروہ نکلے گا اس انداز میں جس کی زبان لٹک کر سینے پہ آ جائے گی، اندر کرنا چاہیں گے نہیں جائے گی، سینے پہ رہے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ آگے چوتھا، سر نیچے پاؤں اوپر، اس انداز میں آئے گا قیامت والے دن۔ چاروں کی میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں، 4 بیان کیے 10 میں سے، اور چاروں کی ڈیٹیل سن لو۔ پہلے نمبر پر جو فرمایا ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا اپنے ہمسایوں کو اذیت دینے والے، اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے والے۔ ذرا کان کھول کے سنے، قیامت والے دن اس انداز میں آئیں گے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ یار بندہ نمازی بھی ہو، تسبیحاں بھی پھیرتا ہو، بڑے بڑے جبے بھی پہنے ہو، بڑے بڑے کپے بھی پہنے ہو، ہمسایہ تنگ ہو تو اللہ کے خوف سے ڈرتا نہیں؟ قیامت والا دن انجام کیا ہوگا؟ ہاتھ کٹے ہوئے، اتنی بڑی ذلت۔ اسی لیے ہمسائے کو تنگ کرنا بند کیجئے۔ اگر تیری وجہ سے میرا ہمسایہ تنگ ہے تو تیرے لیے قیامت والے دن مصیبت ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، جس بندے کی زبان لمبی ہے، اوپر نہیں جا رہی، یہ ہے بے عمل خطیب۔ یہاں اس مسند پہ بیٹھنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لاما صاحب آئے اور آ کر بیٹھے، پھولوں کے ہار ڈال دیے، نعرے لگ گئے، بینروں پہ نام لکھ دیے گئے، بڑا مزہ ہے۔
دنیا کا کام چھوڑو، یہ کام شروع کرو. 2-4 واقعے رٹ لو، ممبر پہ بیٹھ جاؤ، شعر و شاعری مراسیوں سے سیکھ لو، طرزیں تو بہت آ جائیں گی، ادھر سے لے لو، کام چلے گا بہترین. کیوں؟ پیسہ بھی آئے گا، شہرت بھی آئے گی، عزت بھی ملے گی، مقام و مرتبہ بھی ملے گا. اور کبھی یہ سوچا کہ تو نے جو بولا خود عمل نہیں کیا، قیامت والے دن کیا منہ دکھائے گا پھر اپنی بارگاہ میں؟ تو نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سیڑھی سنبھالنی بڑی سوکھی ہے. اور میں افسوس کرتا ہوں اپنی اہل سنت کی عوام پر کہ جنہوں نے بے عمل لوگوں کو اپنی سیٹوں پر بٹھا دیا اور ان کے آگے بیٹھ کر جاہلوں سے قرآن سن رہے ہو. جس بے وقوف کو قرآن کی کاف کا بھی نہیں پتا، کبھی اس نے قرآن کھولا نہیں، قرآن کسی استاد سے سیکھا نہیں، وہ تجھے قرآن سکھا رہا ہے. کیسی افسوس والی بات ہے. اور پہلے دیکھو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں پہلے دیکھو تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. اتنا تو دیکھ لو، دین سیکھا کس سے؟ تجھے دین سکھانے کون آیا؟ آج ہمارے سنیوں کے اندر رافضی نہیں پائے جاتے، خارجی نہیں پائے جاتے. سنی ہو رافضی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ سنی ہو خارجی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہو چکا ہے. کیسے ہو چکا ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس منبر کی قدر کو سنبھالا نہیں. اور قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے. ہم نے ایسے بے علم لوگوں کو بلا کر ان سے اپنی نفس کی خواہش کو پورا کیا، اپنی واہ کروائی، اپنا زمانے میں نام کروایا اور اپنے دین کا بیڑا غرق کیا. اور یہاں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ زبان لمبی ہو جائے گی بے عمل خطیب کی، زبان لمبی ہو جائے گی، اندر کرنا چاہے گا نہیں جائے گا. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے. بہت ہوگا. پھر چوتھے نمبر پر، تیسرے نمبر پر وہ بندہ جس کے بدن سے سمیل آئے گی، یہ ہے نوجوانوں کے لیے. کیونکہ جو بوڑھا ہوتا ہے وہ اس سٹیج سے گزر چکا ہے. باری آتی ہے نوجوان کی، بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے. نوجوان کیا کرتا ہے؟ بازار میں، کونے میں، گلی کوچوں میں. اور آج کل تو یہ کام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اگلا کام شروع ہو گیا ہے الیکٹرانک میڈیا. پوری رات بازار میں گزر رہی ہے، پوری رات بستر پر جاگ کر گزر رہی ہے، پوری رات پورا دن الیکٹرانک میڈیا پہ تیرا گزر رہا ہے. کر کیا رہے ہیں؟ بدنگاہی. کر کیا رہے ہیں؟ بدنگاہی، برے خیالات، بری سوچیں، بری دیکھنا، نظر کا زنا سرے عام. اور یاد رہے فرمایا قیامت والے دن وہ بندے جو آئیں گے نا جن کے بدنوں سے سمیل آئے گی، یہ وہ بندے ہیں جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھا کرتے تھے، غلط نظر سے دیکھا کرتے تھے. اس کے اندر میں بھی شامل، آپ بھی شامل، ہر بندہ شامل. کیونکہ حدیث مصطفیٰ خالی میرے لیے نہیں، سب کے لیے، اور بچنا سب نے ہے. نوجوان بھی آ گئے، اس لیے اپنے موبائلوں کو صاف کیجئے. نماز میں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شرم نہیں آتی کہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ تو تیرے دل کو بھی جانتا، تو تیرے موبائل کے اندر نہیں جانتا. تو نے وہاں گانے رکھے ہیں، بیہودہ تصویریں رکھی ہیں اور ویڈیوز رکھی ہیں، اور تم سمجھتے ہو میں اپنے رب کو دھوکہ دے رہا ہوں. کیا سمجھ لیا تم نے؟ تیرا رب اتنا ہی کمزور ہے. ہم بت کے بنے ہوئے کو خدا نہیں مانتے، ہم کسی لوہے کے بنے ہوئے کو خدا نہیں مانتے، اور کسی پتل یا لکڑ کے بنے ہوئے کو خدا نہیں مانتے.
اس رب کو مانا ہے جو زمین کی تہ کو بھی جانتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اس رب کو مانتے ہیں اور اس رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، سنیوں کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ عمل کی کیفیت پیدا کرو۔ ڈاکٹر اقبال بھی کہہ گئے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری ناری تم نے بننا ہے اپنے عمل سے، اچھے کرے گا تو نوری، برے کرے گا تو ناری۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا بندہ ایسا ہے جس کا سر نیچے پاؤں پر۔ اب یہاں ذرا دل سنبھال کے بیٹھنا، اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ کاروبار کو ساری کرتے ہیں، کئیوں کے پاس گاڑیاں بھی ہوں گی، گاڑیوں کے اندر موٹر سائیکل بھی ہوتا ہے، کار بھی ہوتی ہے، ویگن بھی ہوتی ہے، بس بھی ہوتی ہے، ٹرک بھی ہوتا ہے، کوئی ٹرالا بھی ہوتا ہے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ کرتے ہم کیا ہے؟ انشورنس، اپنی گاڑی کی، اپنے مکان کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی ذات کی، سب کی کروا دی انشورنس۔ قسطیں جا رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں میرا فائدہ ہے، میری اولاد کا فائدہ ہے، میرے گھر والوں کا فائدہ ہے۔ پتہ تو میرا پتر اس وقت چلے گا نا جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ سانس بند ہوگی۔ آج تو علماء کہتے ہیں کہ پتر اس کام سے بچ جاؤ، یہ سود ہے، سراہتن سود ہے۔ ہر لحاظ سے فقیر تحقیق کر کے بیٹھا یہاں، ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے یہ سود ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے ابھی سے ختم کیا جائے، اپنے مال کو سود کے حرام پیسے سے بچایا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ میرے آقا کی مبارک زبان سے سن لو، یقین آ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن جب یہ سودی، سود کھانے والا، حرام کھانے والا جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا نا، سر اس کا نیچے ہوگا، قدم اس کے اوپر ہوگا۔ اب بتائیے بچنا ہے یا نہیں بچنا؟ تو یہ بچایا کس نے؟ میرے مصطفیٰ۔ بچایا کس نے؟ بولو بولو ذرا، بچایا کس نے؟ میرے دکھ زندہ باد۔